گیلانی صاحب جی ملتان اسٹیٹ سے ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے سفر تک جو بھی ابھی تک آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، یہ سفر کیسا رہا، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. دیکھیں، جب میں ریڈیو پاکستان گیا اسکول کی طرف سے ایک بچوں کے پروگرام میں تقریری مقابلہ تھا. جی انہیں میری آواز اچھی لگی کیونکہ اس وقت ریڈیو پاکستان نیا نیا بنا تھا. تو وہاں میں نے آڈیشن دیا، اس کے بعد گھر والے مخالف ہو گئے. اچھا 10 سال میں نانی کے پاس رہا، گھر سے باعزت طور پہ نکالا گیا. اوکے. پھر جب میں تھیٹر پہ آیا تو پھر تھیٹر پہ تو بے حد مخالفت ہوئی. اچھا تو بڑی مشکلوں سے مخدوم حامد رضا گیلانی، جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی اس سیاست میں لانے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے. جی تو انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا تھا کہ دیکھو، ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو ہم تھیٹر دیکھنے کے لیے 6 مہینے انتظار کرتے ہیں، اور یہ تھیٹر وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میلے ٹھیلے میں ہوتا ہے. بالکل. یہ ایک اور تھیٹر ہے. آپ اس کو اجازت دیں، 2 سال اس کو دے دیں اجازت، 3 سال دے دیں. اگر یہ کچھ کر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو آپ چاہیں گے وہی کرے گا. اس کو کم از کم کچھ کرنے دیں، اعتماد دیں اس کو کہ یہ جو بھی کام کرے ایک دفعہ کانفیڈنس سے کرے کہ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں کروں. بس وہ اعتماد تھا. عابد بھائی کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا، لاہور آئے اور پھر معاملات سارے سیدھے ہو گئے. گیلانی صاحب لیکن ورگے تکلیفیں بہت. گیلانی صاحب ورگے بندے برات لیٹ کرا انہوں نے گلا کر کے دیکھیں. یہ جو دولہا لگ رہا ہے، یہ 45 سال بعد ایسا دولہا میں نے دیکھا ہے. اور یہ جس کے گھر میں جا رہے ہیں جو دلہن ہے، وہ ہماری، میرا خیال ہے اس وقت تیار نہیں ہوئی ہوگی. ادھروں کھانے ٹھنڈے ہو رہے ہوں نے گیلانی صاحب نے گلا چلایا. ادھروں کھانے ٹھنڈے ہو رہے ہوں نے، ادھروں یہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں. وسیم صاحب، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ سفر تو سفر جو تھا نا، 45 سال کا سفر کتنے گھنٹوں میں ہوتا ہے؟ میں نے اتنے سیکنڈ میں ختم کیا. ارے واہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سائنس نہیں ہے، کوئی معجزہ ہے. دیکھو جی، ماشاءاللہ تسی 45 سال محنت کیتی تے اج کتھوں کتھے چلے گئے ہو تسی. آ بابے نے بھی 45 سال ہو گئے نے. یقین کرو جتھوں تریا سی او تو بھی 2 قدم پیچھے ہی ہے. ایس بھائی صاحب نے 47 سال محنت کی تھی، اخیر او محاورہ ہی بدل گیا. کام 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 اور ناکام. اگر میں کوئی کام نہیں کرتا تو پٹرول دسو کتنے مہنگا کیتا ہے. یہ کام بہت اعلیٰ کام کیا. واہ 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 واہ. یہ تسی کام نہیں کر دے تو پیٹرول مہنگا کیوں نہیں کیتا؟ واہ واہ، تسی ساڈے کاماں دی صحیح داد دتی. انہاں نے ابھی میری تے گیلانی صاحب دی سٹوری دیکھو ایکو جہی ہے. کیسے؟ انہوں نے اسٹیج تو شروع کیتا ہے، میں صوبائی وزیر تو شروع ہوا. جی وہ اپنے کام دی پیک تے گئے نے، میں 3 باری وزیر اعظم ہویا اور پھر بھی کچھ نہیں بنیا میرا. انہوں دی ایکٹنگ دا ساری دنیا نو مزہ آندا ہے تے تہاڈی حکومت دا تانوں ہی مزہ نہیں آندا. ایکٹنگ تے اگر گل ہو رہی ہے، جہے ایکٹر اے نے وہ نہیں ہے، اور ایڈا اچھا بیمار ہوندے ساری زندگی گیلانی صاحب نہیں بیمار ہو سکتے. پلیٹ لیس سارے ہی کٹ گئے تے لیکن جہاز دیاں پاؤڑیاں ہیں چڑھے جویں بال کراؤن چلے آ. ہسپتال سے شیر پڑھنا ہوندے نے، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے. ایک دن لیبارٹری والے نے لڑ پہ جا کے، کیوں؟ انہوں کہتے تو کیوں لکھ کے دیتا بھی سارے ٹیسٹ کلیئر آ؟ بھی کم سے کم ایک دیتا تو لکھ کے دینا بھی ڈاؤٹ آ. لیبارٹری والے کہتے ہیں جے تو لکھ دے نا کہ میرے سارے ٹیسٹ خراب نے، میں تینوں جاندے وزیر صحت لا دیا. واہ واہ واہ، یہ صحیح بات. ارم، بچپن میں کن باتوں پر گھر سے مار پڑتی تھی اور آج کل کن باتوں پہ ڈانٹ پڑتی ہے؟ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے آج تک مار نہیں پڑی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ مار نہیں پڑی. نہ اسکول میں، کیونکہ میں اتنی لائک اسٹوڈنٹ تھی کہ میں فرسٹ آیا کرتی تھی. نہیں، ماما پاپا سے بھی کبھی آج تک مار نہیں پڑی، اور مجھے پتہ بھی نہیں مار ہوتی کیا ہے. ڈانٹ بھی کبھی نہیں پڑی، کبھی بھی نہیں. اگر کوئی کام یا کچھ کہنا ہوتا ہے، جس طرح ایک کام میں بگاڑ دیتی ہوں تو وہ پیار سے ہینڈل کرتے ہیں. کبھی بھی ڈانٹ نہیں پڑی مجھے. وہ تو بابے نے پوچھ گئے، بابے ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਂਟੀ ਪੈਂਦੀ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦੇ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਮਾਰੋ. انہوں جی ہم نے بھی جمہوریت کے لیے بڑی مار کھائی جی، بڑے قصونے کھادے نے. اور اس قوم نے بھی آپ کے ہاتھوں کافی مار کھائی ہے. تو عمران نیازی دی واقف تو نہیں؟ سوچیں، ہمیشہ تو نون لیگ دے خلاف ہی گل کی تھی. میاں صاحب ہم تو فیکٹس بتاتے ہیں. اور فیکٹس نہیں بتاتے، آپ نون لیگ جوائن کر لیں. مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بٹ اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا بریک. کیپ واچنگ تاروں سے کریں باتیں.
اور ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. مہمانوں سے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ہم نے توڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. گیلانی صاحب جی, زندگی میں کوئی ایسا ناقابل فراموش لمحہ جس کو آج بھی آپ بھلانا چاہیں تو نہیں بھلا سکتے؟ لمحات جو نہ بھولنے والے ہوتے ہیں نا, جی آج میں ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں. جی ضرور. میں کراچی سے پہنچا, میری والدہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی, تو میری والدہ نے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں. تو ایک بھائی اسلام آباد ہے, وہ بھی واپس چلے گئے, باقی بھی, تو میں والدہ صاحبہ کے پاس تھا. جی. تو شب بارات والا دن تھا, تو ان کی طبیعت جب بگڑنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے گھر لے جاؤ. میں نے کہا طبیعت بگڑ رہی؟ تو کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر کو بلایا تو وہ اپنی بھاگ دوڑ میں پڑ گئے کہ مطلب شاید آخری لمحہ ہے. تو ایک ہاتھ والدہ کے سر کے نیچے تھا, ایک ہاتھ ان کے دل پہ رکھا ہوا تھا. میں والدہ سے بات کر رہا تھا, ان کی آنکھیں میرے چہرے پہ تھیں, اور اسی دوران روح پرواز ہوئی. اب وہ لمحہ میں آنکھیں کیسے بند کروں جو میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں, وہ لمحہ آنکھیں بند کرنے والا بہت مشکل ہے, یہ کبھی نہیں بھول سکتے. یہ آزمائش ہے اور ہر انسان کو جانا ہے, یہ حکم ربی ہے. اور بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کے پاس یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جو اللہ کو منظور, اللہ آپ کو صبر دے, تو وہ صبر آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی کو تسلی دیتے ہیں نا, اگر آپ دل سے بھی کسی کو کہہ دینا کہ یار اللہ آپ کو صبر دے اور اللہ یہ تو حکم ربی ہے, بالکل, تو وہ پھر صبر آنے لگتا ہے. اسی میں کو کہا نا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. اسی پروگرام میں میں آیا تھا مہمان بن کے, تو سب نے ذکر کیا جیسے آپ نے سوال کیا. ہاں جی. تو میں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا جب میری بیٹی کا انتقال ہوا. تو اس کی ویڈیو اکثر مطلب اس چینل سے اپلوڈ ہوتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. تو ہماری جو میزبان تھیں تو انہوں نے اس سے پہلے یہ رمضان میں ہی اس کو ٹک ٹاک کی شکل میں اس کو پھر وائرل کیا. تو اب عید پہ ملتان شریف میں مل رہے تھے, تو جنہیں نہیں پتا تھا وہ لوگ بیٹی کا افسوس بھی کر رہے تھے, مل بھی رہے تھے. تو چینل کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے, اس چیز کے وائرل ہونے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو باہر کے ممالک میں جو دوست احباب ہیں, جو جاننے والے ہیں, ان کو پتہ لگا کہ ہم کس تکلیف سے گزرے. میں ایک ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں, جی اس سے جڑا ہوا ذکر ہے. جی. میری بیٹی کا نام فاطمہ تھا, سیدہ فاطمہ زہرا. تو میرے داماد نے, جو میرا بھتیجا ہے, اس نے میری نواسی کا نام بھی فاطمہ ہی رکھا.